بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کا حال فرمایا کہ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بڑی عزت و برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جیسے پہلے اور بعد کے لوگوں میں کسی کو نہیں دی۔ وہ اسی گمان میں جہنم کے کنارے بیٹھا رہے گا کہ اچانک دور سے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کو دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کر دوں تو غالباً مجھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگے گا۔ وہ پختہ وعدہ کرے گا کہ نہیں میرے رب، اور کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اس درخت کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے کہ اس کے سائے میں بیٹھے، اس کے پھل کھائے، اس کا پانی پیے۔ اسی حال میں ہوگا کہ پہلے درخت سے بہتر ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے میں بیٹھوں۔ تیری عزت و جلال کی قسم، بس یہ دے دے، مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے پختہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا، بس اللہ یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ اس سے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اسی حال میں ہوگا کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ بہتر اور خوبصورت جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ صبر کی کوشش کرے گا، مگر صبر کہاں، کہے گا، میرے رب، اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کے سائے تلے رہوں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر اللہ اس سے اس تیسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ جب اس تیسرے درخت کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت آئے گی، اہل جنت کی آوازیں سنے گا، اس کی نعمتیں، اس کے محلات، اس کے باغات نظر آئیں گے۔ وہ ان کو دیکھتا رہے گا لیکن بالآخر صبر نہ کر سکے گا اور کہے گا، میرے پروردگار، مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، مجھ سے تیرے تقاضے کو کون سی چیز روکے گی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ پوری دنیا تجھے دو گنی کر کے دے دوں؟ بندہ کہے گا، میرے پروردگار، کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ حالانکہ تو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ غرض اس بندے سے کہا جائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جب داخل ہونے کے لیے جائے گا تو اس سے ایسا محسوس ہوگا کہ پوری جنت بھر چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا، میرے پروردگار، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں اور اپنا اپنا حصہ قبضے میں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک جتنی ہو؟ وہ کہے گا، ہاں میرے رب،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تجھے اتنی بادشاہت بخش دی اور 5 مرتبہ زیادہ بڑی سلطنت تمہیں عطا کر دی۔ وہ کہے گا میرے رب میں خوش ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھ کو جو کچھ بھلا لگے سب ہم نے تجھے دے دیا۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حور عین میں سے اس کے 2 بیویاں اس کی استقبال کرے گی اور کہے گی کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ پھر وہ کہے گا جو کچھ مجھے ملا ہے وہ ایسا کسی کو نہیں ملا ہوگا، یہ سب سے نچلے درجے والا جنتی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یہ تو سب سے کم درجے کا جنتی ہوا، اور اعلیٰ منزل والے جنتی کا کیا شان ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چنا، اختیار کیا، ان کی عزت و بزرگی کو اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر ثبت کر دی۔ میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا متعلق تصور گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ فقط والسلام۔